آؤ میری بہنوں، آؤ بتاؤ کیا تمہاری مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کتنے چاہیے، کتنے وظیفے پڑھ چکے ہو اب تک، پوری زندگی گزار دی وظیفے پڑھ پڑھ کے، حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ آج میں تمہیں غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا صرف 2 بار تم نے پڑھا ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اس جیسا عمل پوری کائنات میں، پوری دنیا میں نہ ملے گا۔ میرا چیلنج 2 منٹ کا ہے۔ دیکھیں، مرضی کی دن وقت جگہ جب دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر سبحان اللہ کا یہ خزانہ پڑھ لینا۔ میں نے پہلے خود پڑھا، میں بے شمار غریب بہنوں بھائیوں پر آزما چکا ہوں۔ یہ عمل چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو کہے گا اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے۔ دیکھیں میرے دوستوں، میں نے آج سے صرف 6 مہینے پہلے اس عمل کو حاصل کیا ہے۔ میں پوری دنیا کے بڑے سے بڑے وظیفے کو آزما چکا، میں ہر تسبیح، ہر طرح کے عمل کو پڑھ چکا، لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا۔ لیکن کلمہ شریف کی قسم، میں نے جس دن پہلی مرتبہ زندگی میں سبحان اللہ کا یہ جادوئی عمل کیا اور ساتھ میں یا ربنا کی خفیہ ترتیب سے ایک تسبیح پڑھی، صرف 2 چیزیں پڑھی، یقین کرے میری زندگی میں ایسا دولت کا طوفان شروع ہوا۔ یقین کرے میرے دوستوں، میں نے اس دن کے بعد سے لے کر اب تک غریبی نہیں دیکھی۔ میں روز پڑھتا ہوں، مجھے روز اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دکھتی ہے۔ اس عمل نے میری بیماری، پریشانی، تکلیفیں، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر دیا۔ اب موقع آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ویڈیو اگر آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو نہ چھوڑنا۔ یہ ویڈیو کوئی معمولی نہیں ہے، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدلنے والی، بے شمار لوگوں کی غربت اور غریبی کو دور کرنے والی سچی ویڈیو ہے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، پھر یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر 3-4 چیزیں میری بتائی ہوئی ترتیب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ عمل کے پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی۔ میرے دوستوں، پہلی بار دیکھیں، یا ربنا اور سبحان اللہ کا وظیفہ میں نے پڑھا تھا، لیکن مجھے ایک اللہ والے نے یا ربنا سبحان اللہ کا ایک ایسا خزانہ میرے حوالے کر دیا اور مجھے انہوں نے آدھا گھنٹہ اپنے پاس بٹھایا، سمجھایا کہ بیٹا دیکھو یہ چیزیں ہیں، اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ سب چیزیں اسی طرح مجھے سمجھایا اور مجھے کہا پہلے سمجھو، ایک ایک بات سمجھو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ، جلدی نہ کرو۔ دیکھو بات سمجھو، ہر چیز سمجھو، پھر پڑھو۔ جلدی میں پڑھتے ہو، تمہارے عمل اثر نہیں کرتے۔ ایک طرف فون پہ ہوتے ہو، ایک طرف دنیا داری میں ہوتے ہو، اسی وجہ سے بے دلی سے وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ میں نے ان کی بات کو سمجھا اور بڑے طریقے سے سمجھا۔ میں نے پھر عمل اللہ پاک کی قسم صرف 1 دن کیا۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں نے یہ عمل دوستو شام کے وقت یعنی کہ رات کے وقت کیا تھا۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ یقین کرو اس وقت میں اتنے میرے اوپر قرضے، اتنی پریشانیاں۔ میں نے رات کو یہ عمل پڑھا 3 بجے۔ صبح کوئی شخص آیا، میری مدد کر کے گیا ہے، بند مٹھی دے کر چلا گیا۔ وہ شخص مجھے 1 لاکھ روپے دے کر گیا تھا۔ اس وقت ساتھیوں بہنوں تقریباً 6 مہینے پہلے یعنی کہ آج کا تقریباً 15 لاکھ وہ 1 لاکھ کے برابر تھے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے پیسوں کی ویلیو گر رہی ہے۔ پیسوں کی ویلیو زیادہ تھی اس وقت، پیسوں کی ویلیو اب ختم ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو یہی بات تھی، وہ 1 لاکھ میرے بڑے کام آئے۔ اس 1 لاکھ میں نے یقین کریں بہت پیسہ بنایا، کاروبار میں انویسٹ کی، قرضے اتارے، اور پھر آپ یقین کریں میں نے اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ پھر میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا سونا بن جاتا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا میں روزانہ سبحان اللہ اور یا ربنا کا یہ عمل پڑھتا، یعنی کہ یہ آدھی 1 منٹ کا عمل ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا میں، یعنی کہ روزانہ نہیں کہ 1 بار پڑھا نہیں، پورے دن میں پڑھتا، کیونکہ یہ عمل
میری زندگی ہے. آج دیکھیں, آج اگر ایسا لگتا ہے کہ میں لائک کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر. میں صرف اللہ کے لیے آج آپ کو عمل بتانے آیا ہوں. حلال رزق ہر بندے کا حق ہے. اگر آپ کے بھی پیچھے میرے دوستوں محنت کر رہے ہو کسی چیز کے پیچھے, میرے پیچھے میرے دوستوں محنت ہے, لیکن میرے دوستوں میں کوئی چوری نہیں کر رہا, میں آپ کو کوئی گانے نہیں سنا رہا. میرے دوستوں میں آپ کو اللہ پاک کے نام کا عمل دے رہا ہوں. اگر یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو پھر آپ لوگ ساتھیوں بہنوں مجھے معاف کر دیں. اگر میں آپ کو اللہ پاک کے نام بتاتا ہوں اور آزمودہ عمل دیتا ہوں کہ جن کو پڑھ کے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے, تو میں نے آپ کو زبردستی تو نہیں کی, میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ کی زندگی ہے. میں سچے عمل بتاؤں گا. جن کے دل میں وسوسے ہیں میرے دوستو, وہ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ دے. دیکھیں, آپ نے عمل سمجھنا ہے. سب سے پہلے جگہ سمجھیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں. سب سے پہلے جگہ, گھر میں وقت نہیں ملتا دکان میں پڑھ لیں. کاروباری جگہ سیکنڈ نمبر آپشن ہے. دیکھیں, یہ عمل میرے دوستوں, میں نے ایسے تاجروں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے. اچھے کاروباری لوگ جن کے کاروبار یعنی کہ کچھ بھی نہیں, حالات سنگین بربادی کی طرف تھے, مندے مندواڑے. یقین کریں, مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا میں ایک چیز کا یعنی کہ ایک دن کا عمل بتاؤں گا, وعدہ کریں یہ عمل اثر کر جائے. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, میرے لیے دعا کرنا. اور آپ کو بھی یہی کہوں گا, آپ سے کوئی لائک نہیں چاہیے. مجھے اپنی مرضی سے کرنا چاہو تو کرو, اگر سچا سمجھو تو کرو, جھوٹا سمجھو. میں لائک کا بھوکا نہیں ہوں, خدا پاک کی قسم. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر. لیکن آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے, دعائیں دینی ہے. مجھے آج جو عمل دوں گا, آج تمہارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے, آج تمہاری غربت اور غریبی بھی ختم ہو جائے گی, آج تمہاری دکان بھی انشاءاللہ چمکے گی. ضرور انشاءاللہ. بس کہیں بھی پڑھ لیں, لیکن دکان میں پڑھ لیں, گھر میں پڑھ لیں. لیکن میں نے سب سے بہت یعنی کہ جگہ گھر میں پڑھیں گے. دیکھیں, گھر میں خیر و برکت آئے گی, گھر سے جھگڑے ختم ہوں گے, گھر سے پریشانی بلائیں عمل بندش جادو بد نظری فوری ختم ہو جائے گی. یہ عمل آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو دور کر دے گا. آپ کی بڑی سے بڑی حاجت, ذاتی مکان چاہیے آپ کو, بے اولادی ہیں, بڑی سے بڑی پریشانی, قرضوں سے چھٹکارا, من پسند شادی, من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں, اچھے رشتوں کے لیے پڑھ لیں. دنیا کی اگر پوری میرے دوستو حاجت نہ پوری ہو جائے تو میرا غریبان حاضر ہے. عمل بتائی بھی ترتیب سے پڑھنا ہے. سب سے پہلا کام دیکھیں, سکون سے بیٹھ جائیں, چاہے گھر میں دفتر میں. سال کے 365 دن پڑے ہیں, کسی بھی دن پڑھیں, چاہے ایک دن پڑھیں, چاہے روزانہ پڑھیں. کوئی ایک دن اگر آپ نے یہ عمل کر لیا, رب کعبہ کی قسم زندگی بھر آپ لوگ دعائیں دو گے اور آپ لوگ اس عمل کا پیچھا نہیں چھوڑو گے. اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں, اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے, اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے, اس عمل کے بغیر رہ نہ پاؤ گے. خدا پاک کی قسم یہ وہ سچا عمل ہے, یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا, یہ بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر پورا کر دینے والا عمل ہے. یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے. دوستو, آپ نے عمل کو کس طرح کرنا ہے, اس ترتیب سے کرنا ہے. یہ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر جس جگہ آپ چاہیں پڑھ لیں, چاہے صبح پڑھ لیں, دوپہر پڑھ لیں, شام پڑھ لیں, رات پڑھ لیں, کوئی پابندی نہیں. لیکن یاد رکھیے گا, یہ عمل آپ نے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے. صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور فوری طور پر پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنے. دیکھیں, یہ یا ربنا کا عمل ہے, اور یاد رکھیے گا, دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے لیے جس کو وظیفہ پڑھنے یعنی کہ درود شریف پڑھنے نہیں آتا, اگر آپ کو درود شریف آتا ہے, دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں جناب کبھی بھی درود شریف پڑھنے نہیں آتا, ہمیں صرف اللہ کے نام بتا دیں, کیونکہ تو ہم نے تو کبھی کوئی نہ اسکول دیکھی ہے, نہ ہم نے مدرسہ, ہم کہیں گئے نہیں ہیں, ہمیں نہ نمازیں پڑھنی آتی ہیں. تو دوستوں اگر ڈائریکٹ درود شریف اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ لوگ بس تنہائی میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں دوستو۔ ادروائز سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ درود شریف پڑھ کر جب بھی کوئی عمل کریں، یہ نہیں کہ دنیا کا کوئی عمل کریں، اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھیں، کتنی بار بھی پڑھیں۔ دیکھیں درود شریف اپنی مرضی سے پڑھیں، کیونکہ درود شریف اول آخر پڑھیں گے نا، عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے بڑھ جائیں گے۔ ایک ایک چیز بتاؤں گا، لیکن دوستو ایک ایک جملہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں درمیان میں بہت سی چیزیں اگر آپ لوگ مس کریں گے، وہ پھر آخر میں نہیں بتائی جائیں گی، پھر واپس آ کر دیکھنی پڑیں گی، تو کاٹ کاٹ کر پھر سمجھو گے کیسے کیا چیز ہے۔ تو پھر اس سے بہتر ہے خدا را میرے دوستو رک جائیں۔ یا آپ کی زندگی کا سوال ہے، یا آپ کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے، یا آپ کے قرضوں کی ادائیگی کا سوال ہے، یا آپ کی خواہشات، حاجات، مراد، دکھ، تکلیف، بیماریوں کا سوال ہے، یہ میرا خدا کی قسم بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے۔ اگر 10 منٹ میں تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے، اگر ہر پریشانی دور ہو جائے، گھر سے غربت، غریبی ایک ہی دن میں ختم ہو جائے دوستو بہنوں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں آپ نے سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا ربنا کا جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، دیکھیں بات سمجھیے گا، آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو دوست بہن بھائی دیکھیں یہ الفاظ عام نہیں ہیں۔ یا ربنا کے یاد رکھیے گا، ایک ایسی پکار ہے جو زمین سے آسمان تک ہلچل مچا دیتی ہے۔ دیکھیں وہ چیز آپ کو دینے لگا ہوں جو شاید آج تک نہ ملی ہو، آج تک نہ سنی ہو۔ رب کعبہ کی قسم یہ الفاظ عام نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک التجا نہیں، یہ ایسی چابی ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول سکتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ ندا پکارنے کا انداز ہے، اور یا ربنا یعنی ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب، یعنی یہ پکار اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کی دعاؤں میں ملتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، جو مخلص لوگوں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ اللہ راضی کیوں ہوتا ہے دوستو؟ کیوں اللہ راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے اور ساتھ میں سبحان اللہ کی خاص تسبیح پڑھتا ہے، تو اپنے دل کی ساری سختی ختم کر دیتا ہے، اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائے، جو اس کے آگے پگھل جائے، جو ضد اور تکبر نہ کریں۔ اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہیں، یہ خالص ہیں، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں، کوئی اور مددگار نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، جو حضرت ابراہیم نے آگ میں کی، جو حضرت ایوب نے بیماری کی شدت میں محسوس کی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ دنیا کی تمام یعنی کہ جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی کو نکالتا ہے، جو ایک سوکھے درخت کو سر سبز کر دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان جب اللہ سے بادشاہت مانگی تو انہوں نے کہا، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا رب یعنی کہ ربنا سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کو یہ الفاظ اس قدر پسند آئے کہ حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت ملی جو آج تک کسی کو نہ ملی۔ میرے دوستو حضرت مریم کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی اور رب کہہ کر پکارا کرتی تھی، اللہ غیب سے خزانے بھیجا کرتا تھا۔ جب حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے، یہی یا ربنا کی طاقت ہے۔ جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جب وہ غلام بنا دیے گئے، جب انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، ہر جگہ انہوں نے صرف ایک چیز کہی، یا ربنا۔ نتیجہ اللہ نے انہیں مصر کی تخت پر بٹھا دیا، زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ دوستو بہنوں، کہتے ہیں غریب مزدور روزانہ دل سے یا ربنا سبحان اللہ کہہ کر کام پر جاتا، مطلب ایک دن راستے میں ایک ٹھیلا ملا جس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے، وہ سمجھا کہ یہ کسی کا ہوگا، لیکن جب اس نے شہر میں اعلان کیا پتا چلا کہ وہ کسی کا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کی محنت کا انعام تھا۔ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو دوستو
براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، جو اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، جو اللہ کے خزانوں کو کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ صرف دولت لاتے ہیں بلکہ دل کی پریشانی، دوستو، بے چینیوں کو، دکھ، غم، سب کچھ مٹا دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، جادو ہے، محبت ہے۔ یہ اللہ کے دربار میں ایسی دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالص نیت کے ساتھ ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی نہیں واپس آتا۔ میرے دوستو، آج کے اس عمل میں دوستو بہنوں آپ کو یا ربنا کی کیفیت بتانا شروع کروں۔ میرے دل کے یہ عمل اتنا قریب ہے کہ اگر میں کچھ اور دیر پڑھ لیتا تو شاید میں اس ویڈیو کے بنانے کے قابل نہ رہتا، میں کہیں کھو جاتا، بے ہوش کھڑا ہو جاتا، کیونکہ یا ربنا سبحان اللہ کو طاقت کو میں جانتا ہوں۔ یا ربنا کا آج جو عمل دینے لگا ہوں میرے دوستو، پوری دنیا کو شاید یہ عمل نہ ملے۔ اب طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، آخر میں پورا عمل آپ کو الگ سے بھی ریپیٹ کر دوں گا۔ اب آپ نے یا رزاقو کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، میری بات کو مت کاٹیے گا۔ تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، تمہیں تمہارے غریب بچوں کا واسطہ، تمہیں تمہاری ہر مشکل پریشانی بیماری کی قسم، تجھے تیری آج خالی جیب کی قسم، تجھے تیری ہر مشکل پریشانی کا واسطہ، آج اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ اگر آج تو نے یہ ویڈیو چھوڑ دی، اے میرے غریب، اگر آج تم نے یہ ویڈیو چھوڑ دی تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری بتائی گئی خفیہ ترتیب سے یہ 4 چیزیں اکٹھی پڑھ لینا، انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا۔ دیکھیں، اب آپ کہیں گے میں نے تو یا رزاقو کو بہت بار پڑھا، میری زندگی گزر گئی یا رزاقو پڑھتے پڑھتے، لیکن میری غریبی تو ختم نہیں ہوتی۔ میرے بچے، میرے غریب آج ہوگی، آج میرے غریب تیری ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آج میرے غریب تیری ہر مشکل پریشانی اگر دور نہ ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے یا رزاقو کو صرف 2 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، یا رزاقو جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، دیکھیں آپ تنہائی میں بیٹھ گئے، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، آپ نے دیکھیں کوئی سا بھی پڑھیں، درود ابراہیمی یاد ہے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی پھر بھی اگر درود شریف نہ پڑھ سکے تو بس تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا وظیفہ ہے، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے میرے دوستو؟ یہ وظیفہ میرے دوستو ہے سبحان اللہ، جس کی ترتیب میں نے آپ کو پوری بتائی ہے، جو طریقہ بتایا، جو تعداد بتائی، اس پر عمل کیا۔ پھر آپ نے یا ربنا کو پڑھا، پھر آپ نے یا ربنا کو بتائی بھی ترتیب تعداد سے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یا رزاقو کو صرف اور صرف 2 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا رزاقو المدد، یا رزاقو المدد، بس 2 بار۔ کتنا وقت لگ گیا؟ اب آخری وظیفہ سن کر جائیے گا، اور آخر میں چاروں چیزیں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا، تاکہ آج کے بعد یہ غربت اور غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ اب آخری وظیفہ سمجھ لیں، تاکہ آپ لوگ بھی فقیر سے بادشاہ بن جائیں، تاکہ آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں۔ کومنٹس میں یا ربنا لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں، تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہر چیز آپ نے سمجھنی ہے، پوری ویڈیو دیکھ کر عمل کرنا ہے، کیونکہ ایسا عمل ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ 2 منٹ میں اثر کر جاتا ہے، 2 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، 2 منٹ میں ذاتی مکان بھی ملے گا، 2 منٹ میں ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر نہ دور ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب آپ نے بالکل آخر میں سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں آپ نے، میں نے، ہم نے سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ سورہ کوثر پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، لیکن حالات نہیں بدلے، تو آج سورہ کوثر کو آپ نے ایک ایسے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر عمل شروع کیا، سبحان اللہ کو پڑھا، یا ربنا کو پڑھا،
یا رزاقو کو پڑھا تو چوتھے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی تو سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور میرے دوستو، اس نام کو میرے دوستو آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج سبحان اللہ یا ربنا یا رزاق اور سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس نام کو پڑھیں گے، یقین کریں صرف 3 مرتبہ اور 3 بار پڑھتے ہی عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کو 3 بار پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں۔ میرے دوستو، میں نے ایک ایک چیز، ایک ایک وظیفہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھا دیا ہے، تو خدا را ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ کر پورا عمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔